بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید بنیادی طور پر تربیت اور اصلاح کی کتاب ہے، اور جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے عقیدے کی تربیت آتی ہے، اور عقیدے میں سر فہرست توحید ہے۔ آج کا ہمارا موضوع گزشتہ آیت مبارکہ کا تسلسل، اور وہ تسلسل یہ ہے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں رب کائنات نے حکم دیا کہ آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ سوال، اللہ پر بھروسہ کیوں کریں؟ اس کا جواب ہمیں آج کے سبق میں ملے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 1912 سورۃ الفرقان آیت مبارکہ ہے 59۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں، خلق جنہوں نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما اور جو کچھ بھی بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں کے دوران، ثم پھر استوا اللہ تعالیٰ مستوی ہوئے، علی العرش عرش پر، الرحمن وہ ذات بابرکات رحمان ہے، فاسأل پس سوال کر لیجئے بہی اللہ کے بارے میں، خبیراً کسی خبر رکھنے والے سے۔ لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بلکہ جنہوں نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اسے 6 دن میں پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، وہ ذات بابرکات کمال رحمت والی ہے، تو آپ اللہ کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ لیجیے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پیچھے گزر چکی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جو زندگی اور موت کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ ہی ہر چیز کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے اپنی قدرت کے ساتھ 7 آسمان اپنی وسعتوں اور بلندیوں سمیت پیدا فرمائے، اور 7 زمینیں اپنی کثافتوں سمیت، اپنی شدتوں سمیت پیدا فرمائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی۔ رب کائنات اگر چاہتے تو کن کہہ کر سب کچھ پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے تحت ان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے، اور
یہاں پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ خصوصی طور پر قابل غور ہے. فرماتے ہیں استعلم عنہ من ہوا خبیر بہ عالم بہ فاتبعہ واقتدی بہ. اپنے عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ، بلکہ جو شخص علم رکھتا ہے، ان معاملات کو جانتا ہے، عقیدے کے باریکیوں سے بخوبی آگاہ ہے، اس سے سوال کیجیے اور پھر اس کی بات کو مانیے. اور یہاں پر پھر ایک اور جملہ ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا أَحَدَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَلَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صلوات اللہ وسلامہ علیہ سید ولد آدم علی الاطلاق فی الدنیا والآخرہ. کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ انسانی تاریخ میں اللہ کے بارے میں اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں ہے، جو کہ ساری کی ساری آدم کی اولاد کے سردار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور وہ ہستی مقدسہ اپنی خواہشات کے مطابق کبھی نہیں بولتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق بات کرتے ہیں. جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا وہ حق ہے، اور جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے خبر دی وہ سچی بات ہے. اور وہ واحد ہستی ہیں کہ جب بھی لوگ کسی معاملے میں جھگڑا کریں تو یقینی طور پر ان کا فیصلہ آخری ہے، اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے تمام جھگڑوں کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے، اور جو کچھ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کے مطابق ہو اور آپ کے افعال کے مطابق ہو وہی سچ ہے، اور جو ان کے مخالف ہو وہ مردود ہے، کہنے والے پر بھی اور کرنے والے پر بھی. جس طرح کہ رب کائنات فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. سورۃ النساء کی 59ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کرائے، اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دو. پھر سورۃ الشورى کی 10ویں آیت مبارکہ کا ٹکڑا پیش کیا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اگر کسی بھی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کو بطور فیصلہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف تم نے لوٹا دینا ہے. اور پھر سورۃ الانعام کی 115ویں آیت مبارکہ کا ایک ٹکڑا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. آپ کے رب کا کلمہ سچائی اور عدل کے اعتبار سے مکمل ہے. یعنی بقول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اوامر اور نواہی میں، احکامات اور جن چیزوں سے منع کرنا ہے ان میں، تو اس لیے فرمایا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. اس کا معنی دراصل کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی ہے. جس طرح کہ امام مجاہد بن جبر فرماتے ہیں ما اخبرتک من شیء فہو کما اخبرتک، کہ ہم نے قرآن کی روشنی میں جو کچھ تمہیں بتایا وہ ویسے ہی ہے جیسے ہم نے تمہیں بتایا ہے. اور شمر بن عطیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی بھی ہمیں خبر دینے والا نہیں ہے. تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی. دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے ایک مناسبت ذکر کی ہے سب سے پہلے، اور یہ مناسبت امام ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ رب کائنات نے توکل اور تسبیح کا حکم دیا، پھر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حیات دائمی ہے، پھر یہ بھی سمجھا دیا اس آیت مبارکہ میں آ کے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت تامہ ہے. رب کائنات نے اس دنیا کو ایجاد کیا، اور جو ذات بابرکات
ان صفات کی حامل ہو، توکل بھی اسی پر کرنا چاہیے۔ ذرا ترتیب کے ساتھ بات کو سمجھتے ہیں نا معزز خواتین و حضرات۔ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے توحید ملکیت، اور اس کے بعد توحید عبادت۔ تو توحید ملکیت دراصل توحید عبادت کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ اب پھر اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ توکل عبادت ہے، تو یہ عبادت صرف اللہ ہی کی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ ہر چیز کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، لہذا بھروسہ انہی پر ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی ذات بابرکات کی یہ عظمت ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اہل علم نے یہ فرمایا کہ فاسأل بہ خبیرا۔ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں، خاص طور پر امام سمعانی، امام ابو سعود مادی قریب میں امام سعدی، یہ تمام ہستیاں اس طرف گئی ہیں کہ کبھی بھی انسان کو قرآن کی تفسیر یا شریعت کا کوئی مسئلہ اپنے اٹکل پچو سے حل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خالصتاً کتاب و سنت پر ہی اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ واحد تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیوں کرنا چاہیے۔ اب وہ جو 6 دنوں میں اللہ نے پیدا کیا تھا زمین و آسمان کو، امام مجاہد بن جبر فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلا دن اتوار تھا اور آخری دن جمعہ تھا۔ اب استوى علی العرش کا معنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوئے، اور یہ عرش کیا ہے؟ ساری مخلوق کی چھت ہے، سب سے اوپر۔ اب اللہ تعالیٰ کا استوا کیسا ہے؟ جیسے اس کی ذات بابرکات کو لائق ہے، بغیر کیفیت کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے۔ اور ہمیں عرش پر اللہ تعالیٰ کا مستوی ہونا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، اس پر ایمان واجب ہے، اور اس سے زیادہ اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں رب کائنات نے اپنی بہت ساری صفات کا تذکرہ کیا، ایک تو تخلیق، دوسرا علو، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ تمہارے ظاہر اور باطن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں معزز خواتین و حضرات۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس بد نصیب انسان کو اپنے پیدا کرنے والے رب کی پہچان نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ عربوں کے ہاں ہفتے کے جو دن تھے وہ مختلف تھے۔ اتوار کو اوہل کہتے تھے، پیر کو اوہن کہتے تھے، منگل کو جبار کہتے تھے، بدھ کو دبار کہتے تھے، جمعرات کو مونس کہتے تھے، جمعے کو عروبہ کہتے تھے، اور ہفتے کو شیار کہتے تھے۔ یہ ایک معلوماتی بات ہے جو میں نے یہاں آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہاں پر ایک اور چیز امام شوکانی نے خاص طور پر فتح القدیر میں ذکر کی ہے، اور وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ عرش جو ہے زمین و آسمان سے پہلے پیدا ہوتا، یہ بعد میں کیوں پیدا ہوا؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب ایک تو یہ ہے کہ رب کائنات جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ثم استوى علی العرش، یہ ترتیب زمانی نہیں ہے۔ ثم جو ہے یہ ترتیب زمانی کے لیے نہیں آیا، عوام الناس کے لیے اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں، یہ اہل علم کی باتیں ہیں۔ تو آخری بات اس سلسلے میں جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ فاسأل بہ خبیرا، ہمیشہ علم اہل علم سے لینا چاہیے۔ ڈاکٹر انجینئر آپ کو علم نہیں دے سکتے، علم ہمیشہ ان سے حاصل کریں جنہوں نے اساتذہ کرام کے پاس بیٹھ کر
کچھ وقت گزارا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔